السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ درس نمبر 19 کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور تعلیم القرآن کے سلسلے کا یہ درس نمبر 19 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کو سیکھیں گے انشاءاللہ، لفظی ترجمہ اور اس کی تلاوت کریں گے۔ گزشتہ سے یہ پیوستہ ہی ہے، یہ سبق جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اسی سے آگے یہ بڑھتا ہے، 2 آیتیں مزید۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ سامنے دیکھیں بچیاں، سامنے دیکھیں، آپ قرآن والی بچیاں آپ سامنے دیکھیں، کاپیاں نہیں لائیں آپ آج؟ ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ اولاد یعقوب، ٹھیک ہے جی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم سب ذکر کرو، یاد کرو، ہم سامنے دیکھیں، نعمتی، میری نعمت کو۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھیں، یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے آگے قرآن۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم سب ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو۔ نعمتی ویسے ایک نعمت ہے، یعنی میری نعمت کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمتیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو ذہن میں رکھو، ان کا ذکر کرو، انہیں یاد کرو۔ التی، وہ جو، یعنی وہ نعمتیں جو انعمت، میں نے تمہیں انعام کی ہیں، میں نے تمہیں جو انعامات، جو تم پہ یہ کرم کیا ہے ان نعمتوں کا، علیکم، تم سب پر، وانی، اور بے شک میں، یقیناً میں، فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام عالمین، تمام جہانوں پر، یعنی سارے عالموں پر۔ یہ عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی سارے جہان، جس کو آپ جہان کہتے ہیں، اس کو عالمین کو تمام عالم ہی کہیں، تمام جہان کہیں۔ واتقوا، اور ڈرو، جو قرآن میں ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرنے کا، یعنی ڈرو۔ یہ جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ تقوی اسی سے نکلا ہے، جو ہم کہتے ہیں متقین، تقوی، ٹھیک ہے، اتقوا، واتقوا، اس کا حروف اصلی جو تھا وہ واو قاف یا وقی، یعنی وقایا سے ہے۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ وقایا کہتے ہیں بچنے کو، اصل میں بچنا، کسی سے بچنے کو، خوف سے بچنا، ڈر سے بچنا، گریز کرنا کسی چیز، آپ بچنے کو کہتے ہیں تقوی۔ لیکن یہاں پہ مطلب مراد ڈر انہوں نے لی ہے ترجمہ والوں نے کہ اللہ سے ڈرو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ واتقوا، اور ڈرو یعنی بچو، یومن، اس دن سے بچو۔ کس دن سے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس دن سے ڈرو کا مطلب انہوں نے کیا کہ ڈرو قیامت کے دن سے، لیکن یہاں ترجمہ جو بہتر ہم سمجھتے ہیں وہ یہ واتقوا، اور بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، یومن، اس دن سے بچاؤ، لا تجزی، جس دن کوئی کام نہ آئے، لا تجزی کام نہیں آئے گا، تجزی یہ جزیے سے، یعنی اس دن تو جزیہ نہیں دے پائے گا اس دن کوئی، یعنی جزیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کوئی مال دیتا ہے، کوئی شے دیتا ہے بچنے کے لیے، اپنی جان خلاصی کرانے کے لیے جزیہ دیتا ہے کوئی، مجھ سے جزیہ لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا اس دن، نفسن، کوئی نفس، یعنی جان، یہ ہمارا نفس، ہماری جان، کوئی نفس، کوئی جان، ان نفسن، کسی دوسری جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہیں، یقبلو، قبول کیا جائے گا، اس منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش کسی طرح کی، کوئی شفاعت کرنے والا، ولا، اور نہ، یوخذ، اس سے لیا جائے گا، منہا، اس سے، کوئی عدل، کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ سب، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، یعنی ینصرون، ان سب کی مدد کرنے، ینصرون یعنی وہ سب مدد کیے جائیں گے، ولا ہم، آگے کہ نہیں کیے جائیں گے۔ آسان کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہے
یہ ہم آیت یہ انعامت والی انعامات والی پڑھ چکے ہیں، ایک اس سے ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں، آپ سامنے دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں، چھوڑ دیں آپس کی ڈسکشن، یہاں دیکھیں، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ذہن میں رکھو، ان نعمتوں کا ذکر بھی کرو، میری نعمتوں کو یادداشت میں رکھو اپنی، جو میں نے تم پہ نازل کی ہیں، جو میرے انعامات ہیں تم پر، میری نعمتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھو، یاد رکھو، بھول مت جاؤ۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم میں ایک تو جو اتنی نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی، بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں دی، بنی اسرائیل کی لاڈلی قوم تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اللہ نے پتھر سے 12 چشمے نکالے، بتایا ایک پتھر تھا، 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، 12 لوگ تھے، وہ ایک نہیں پیتے تھے، تو اللہ نے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمے نکالے۔ جب پانی نکلا تو ایک دوسرے سے لڑے، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو اس میں یہ تاجیل یہاں سے پانی پی رہا، میں تو یہاں سے نہیں پیوں گا، مجھے علیحدہ چاہیے۔ وہاں سے نکلا تو زیغم نے پینا شروع کیا، تو میں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، میں نے اس سے نہیں پینا چشمے سے، میرے لیے علیحدہ نکلے۔ اس طرح 12 چشمے نکالے گئے۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ، من اور سلوہ اتارا، من ایک خاص فروٹ، ایک خاص قسم کا سویٹ ڈش، اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ، جو آتے تھے وہ ایسے پکڑتے تھے، پکڑ کے بھون کے کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے سب سے بڑی جو ان کو نعمت کی یہ کی کہ کئی سال، کتنا عرصہ فرعون کی قید میں رہنے کے بعد اللہ نے ان کو موسیٰ کے ذریعہ نجات دی۔ وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ نے دریا کو شق کیا، سمندر کو 2 حصے کر دیا، تھوڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہوئی یہ تم پہ خصوصاً ہوئیں، ہر کسی پہ نہیں ہوئیں، تو ان کو یاد کرو، اور وہ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، تم سب سے زیادہ اسپیشل ہوئے ہو۔ اور کیا واتقوا، اب یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، خود ہمیں اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ اللہ سے باغی ہیں، اپنے دین کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، یا دین کے بتائے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچیں آپ، وہ جو دن پیش آنے والا ہے، کون سا دن؟ یوم الدین، بدلے کا دن، جس دن بدلے دیے جائیں گے اعمال کے، اس دن بچو اس دن اپنے اعمال کے ذریعے گرفت میں آنے سے، جس دن اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، پکڑ میں آ جاؤ گے، واتقوا یوما، اس دن سے بچاؤ اپنے آپ کو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جان، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وہ جو دن ہے یہ آپ 2 ہی اسپیشل ہو جن کو آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بچیاں، ٹھیک ہے۔ اس دن سے بچو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس سے وہاں کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مطلب شفاعتیں ہم آسرا لگائے بیٹھے ہیں نا، شیعہ کس کا آسرا لگائے بیٹھا؟ شفاعت کا، معصومین کا، اہل بیت کی شفاعت کا، اہل بیت کی شفاعت کا ہمیں آسرا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے شیعو کہ بے شک ہم تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن قبر میں تمہارے اپنے اعمال ہیں جو قبر میں پیش آنے، قبر میں کوئی شفاعت نہیں کر پا سکتا۔ اصل میں ہمیشہ سے یہ رول ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں بچے بڑے والے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنن الہی ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوانین مقرر کر دیے ہیں، آپ اگر ان کے خلاف جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ مثال ہے، اگر کنواں ہے، کنویں میں چھلانگ ماریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے عقل دیا، آپ کو پتہ ہے کہ کنویں میں چھلانگ زہر پڑا ہے، زہر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ نے زہر کو زندگی کا خاتمہ بنایا ہے، اگر اس میں ایسے اثرات ہیں کہ انسان ختم ہو سکے اگر آپ کھو گے۔ اگر ایک اور چیز ہے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہے، اگر آپ برا کریں گے تو اس کا رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے، ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے اعمال اس کے سامنے بروز محشر قیامت کے دن، یہ جو ہم بولتے ہیں، یہ جو ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سامنے مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے، انسان دیکھے گا۔
انسان کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں نے اس دن آپ سے سفارش کی تھی کہ دعائے عرفہ پڑھیں، دیکھیں کہ امام حسین نے کیا کہا ہے، ان کی کیوں اتنی تعریف کی ہے کہ آپ نے اللہ تو نے ہاتھ دیے، تو نے انگلیاں دی، تو نے جوڑ لگائے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جان دے کے گواہی دے گی انسان کی، انسان کچھ بھی نہیں بول پائے گا، انسان کی روح کچھ بھی نہیں کہے گی جو آپ نے کیا۔ تو ہمارا قبر میں عمل ہے جو سامنے آئے گا، میدان حشر میں ہمارا عمل ہے سامنے آئے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انسان ساری زندگی دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف زندگی گزارے، ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی راہ کی مخالف راہ چلے اور بعد میں کہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام میرے شافی ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ائمہ معصومین تو اس کی شفاعت کریں گے کہ جو ائمہ معصومین کا پیروکار ہے۔ مثلاً یہ جو آپ بچے ہیں، آپ بچوں کو میں سے استاد ان بچوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اچھے ڈسپلن والے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کلاس روم میں ایک بچہ ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر کے نہ آئے، اس کی کتابیں بھی پھٹی ہوئی ہوں ساری، اس کا بیگ بھی خراب ہو، اس کے کپڑے بھی سارے گندے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ڈسپلن بھی گندا ہو، اور پھر کلاس میں ہر ایک سے بھی لڑتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، دوسرے بچوں کو بھی مارتا ہو، جب استاد سے بھی بدتمیزی کرتا ہو، ساری برائیاں اس بندے میں ہوں، تو کیا استاد ایسے بندے کو پسند کرتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، سب اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کا ڈسپلن بھی اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک انسان کی غربت ہوتی ہے، ایک انسان کے برے ڈسپلن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برے مینرز ہوتے ہیں۔ ائمہ معصومین کبھی کسی برے انسان کے شافی نہیں ہو سکتے، ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس سے وہاں کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہی ہوگا ہمارے امام زمانہ امام علیہ السلام، اگر ہم امام علی کے مخالف ائمہ معصومین کے ہمارے مخالف ہیں، وہ کبھی شفاعت نہیں کریں گے، وہ تو اس کی شفاعت کریں گے کہ جو ان کا پیروکار ہے۔ شفاعت مطلب یہ ہوتا ہے وہ تصدیق کریں گے قیامت والے دن کہ اللہ یہ ہمارے ہیں، انہوں نے ہماری راہ پہ جانیں دیں، انہوں نے ہماری راہ پہ زندگیاں لٹائیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہاں ایک بات اور ہوتی ہے، انسان سے زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی غلط ہو، وہ تو غلط ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے، زندگی میں ہلکے پھلکے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیوں کی معافی ہے۔ کوتاہیوں کے لیے ائمہ معصومین نے کہا اگر آپ سے کوتاہی ہوگی، غفلت ہوگی ہے، پھر کیا ہے؟ توبہ، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، جب اللہ سے توبہ کر لی ایک دفعہ اور نہیں پلٹے تو آپ ٹھیک ہے۔ ائمہ معصومین سے وعدہ کر لیے کہ مولا بس یہ آج ہو گئی آپ کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف منشا کے بعد آئندہ سے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ وہ آپ انسان ساری زندگی اپنے گناہ پہ قائم رہے اور جری بھی ہو، اور بعد میں یہ بھی غلط فہمی رکھتا ہو کہ ائمہ معصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، وہ شخص دھوکے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ڈرو اس دن سے، بچاؤ اپنے آپ کو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا اور وہاں اس سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی آگے بولے گا یا اللہ اس کو چھوڑ دے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ انسان ہوتا ہے یہاں کسی کو لے دے کے معاف کرا لیتا ہے، وہاں کام نہیں ہوگا، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ بولیں یا اللہ میں اس کو دیتا ہوں $100 دیتا ہوں اس کے ایک بدلے میں اپنا سارا خزانہ دیتا ہوں، کوئی نہیں بول سکتا۔ اللہ کے ہاں کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس دن کہ کوئی بات کر سکے سوائے اللہ کی ذات کے ارادے کے اور اس کی حکم کے۔ اللہ جس کو حکم دے گا وہ بول سکتا ہے، اور کوئی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ان کو کوئی شفاعت نصیب ہوگی، نہ وہ کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، اور اس طرح ان کی کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی بروز یوم الدین۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک دفعہ تلاوت کر لیتے ہیں، آپ قرآن کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچا پڑھیں میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا
نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا پورا پڑھیں گے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ اخفا کرنا نا عن نفس، ٹھیک ہے. ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. یہ وقف سمجھ آ رہے ہیں نا؟ آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں، کیسے رکنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. روانی میں پڑھیں گے تو حرکات کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.